ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہائے حسین، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نواسۂ رسول حسین ابن علی، فرزند علی و زہرا، آدم، نوح، انبیاء کے وارث، وہ حسین جنہوں نے حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء حضور سرور کائنات طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صادق اور امین کی سند پانے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کو بچانے کے لیے حسین آمادہ سفر ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ حسین علیہ السلام سفر میں ہیں۔ اور 2 محرم سن 61 ہجری حسین سرزمین کربلا پر پہنچ گئے۔ حسین علیہ السلام نے جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا، یہ وہ جگہ ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی نبی، جو بھی اولیاء اس جگہ سے گزرا ہے، اسے مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑا ہے۔ اس نے اس جگہ امتحان دیا ہے، اور ہر نبی کو یہ بشارت ہوئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت للعالمین کا نواسا بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا اس سرزمین پر ذبح کیا جائے گا۔ حسین علیہ السلام حر کے ہمراہ حر کے پیاسے لشکر کو سیراب کرنے کے بعد سرزمین کربلا پر پہنچتے ہیں۔ بنی اسد جو اس زمین کے قریب رہتے ہیں، حسین علیہ السلام بنی اسد کے لوگوں کو بلاتے ہیں جو اس زمین کے وارث ہیں۔ جیسے ہی بنی اسد کے لوگ آئے، حسین نے اپنا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ میں نواسۂ رسول حسین ابن علی ہوں، میں اس سرزمین پر آیا ہوں اور اس جگہ خیمے نصب کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سرزمین کو اپنا وطن بنانا چاہتا ہوں۔ وہ حسین جنہوں نے اپنے وطن کو خدا حافظ کہا، خون کے آنسو روتے ہوئے مدینے کو الوداع اور الفراق کی صداؤں کے ساتھ حسین نانا کے وطن سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سرزمین کربلا پر جیسے ہی پہنچے، بنی اسد کے لوگ آئے۔ حسین علیہ السلام نے اس زمین کو، تاریخ کہتی ہے، اپنے بیٹے، اپنے فرزند جس کے سینے سے حسین برچھی نکالیں گے، شبیہ پیمبر علی اکبر کے نام سے خرید لیا۔ بنی اسد کے لوگوں نے اس زمین کو حسین ابن علی، جن سے 70,000 درہم میں یہ زمین خریدی گئی، جیسے یہ زمین خریدا، اس کے بعد حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، میں یہ زمین اپنے فرزند علی اکبر کے نام سے خرید رہا ہوں، لیکن اس زمین کو میں تمہیں ہبہ کیے دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ سنو، میں یہاں پر بھوکا پیاسا اپنی اولاد، اقربا اور انصار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا۔ میری لاشیں بے گور و کفن سرزمین کربلا پر پڑی ہوں گی۔ اے بنی اسد کے لوگوں، جب بھی کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ اے بنی اسد کے لوگوں، میری قبر کے نشان انہیں ضرور بتا دینا۔ حسین ابن علی نے بنی اسد سے جب یہ زمین خرید لی تو پھر خیمے نصب کرنے کے لیے اپنے بھائی علی کی تمنا، جسے کربلا کے لیے مانگا تھا، علی نے اس عباس کو، ام البنین کے فرزند کو بلایا اور کہا، عباس، شہزادیوں کو عماریوں سے اتارو۔ عباس
بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ عماریوں کے قریب آئے، علی کی عزت مآب بیٹی زینب ثانیہ زہرا عماری سے اتری، زمین کربلا پہ قدم رکھا۔ تاریخ کہتی ہے ایک تیز ہوا چلی، کربلا کی خاک اڑی، زینب کے سر سے ردا اڑی۔ زینب نے گھبرا کر اپنے ماجائے حسین کو بلایا، بھیا کلیجہ منہ کو آتا ہے، بھیا ایک عجیب سی یہاں پر وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ حسین نے آنکھوں میں آنسو لے کر آواز دیا، اے زینب تیرے حصے کا بھائی حسین اسی زمین پر بے جرم و خطا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اے زینب تیرا علی اکبر یہیں پر سینے پہ برچھی کھا کے تیرے 18 سال کی کمائی اسی کربلا کی گرم ریت پر سو جائے گی۔ اے زینب وہ جو جھولے میں 6 ماہ کا علی اصغر جھول رہا ہے، اسی کربلا میں سوال آب میں گردن پہ تیر کھا کر سو جائے گا۔ اے زینب یہی وہ سرزمین ہے جہاں تیرے اون و محمد بھوکے پیاسے مارے جائیں گے۔ اے زینب یہی وہ سرزمین ہے جہاں اماں فاطمہ کا چمن اجڑ جائے گا۔ زینب عزم و استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اس مشن میں، اس تبلیغ میں، اس کار ہدایت میں، اس امتحان میں اپنے بھائی کی شریک مشن ہے۔ وہ زینب نے عزم و استقلال کے ساتھ یا علی مدد کہہ کر سرزمین کربلا پر پہلا قدم رکھا۔ خیمے نصب کیے جانے لگے۔ تاریخ کہتی ہے 2 محرم کی وہ تاریخ ہے جس سرزمین پر آل رسول اولاد علی و زہرا وارد ہوئے۔ 2 محرم وارد کربلا ہے۔ سرزمین کربلا پر خیام حسینی نصب کیے جانے لگے۔ تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی نے بنی اسد کے عورتوں کو بلوایا، مگر اس کے قبل پہلے مردوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا، سنو ہم آل رسول ہیں، ہم نواسے رسول ہیں، ہم یہاں پر بھوکے پیاسے قتل کر دیے جائیں گے۔ اے بنی اسد کے لوگوں، ظالم اپنے اپنے چاہنے والوں کو غسل و کفن دے دیں گے، دفن کر دیں گے، مگر ہماری لاشیں ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اے بنی اسد کے لوگوں، جب یہ ظالم چلے جائیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، جاؤ اور جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کے لوگ آئے اور آنے کے بعد اپنے گھر کے عورتوں کو بھیجتے ہیں۔ جیسے ہی عورتیں آئیں، آنے کے بعد نواس رسول فرزند علی و زہرا نے آواز دی، اے بنی اسد کی عورتوں، ہم اس سرزمین پر آ تو گئے ہیں لیکن ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ ہمیں یہاں پر بے جرم و خطا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ویسے تو ہم نے تمہارے مردوں سے کہہ دیا ہے کہ ہماری لاشوں کو ان ظالموں کے جانے کے بعد دفن کر دیں۔ اے بنی اسد کی عورتوں، ممکن ہے تمہارے مرد ظالم کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کریں۔ تم انہیں غیرت دلانا، تم انہیں احساس دلانا کہ نواس رسول کی لاش سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ جاؤ، ہم نے وصیت کر لی، تم سے کہہ دیا، اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو۔ آپ تصور کریں، آپ سوچیں، بنی اسد کی عورتیں آئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جب یہ بچے آئے، حسین نے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اے بنی اسد کے بچوں، ہم نے تمہارے گھر کے مردوں سے، بڑوں سے، عورتوں سے کہہ دیا، دیکھو وہ اصغر ہے، دیکھو وہ اون و محمد ہے، وہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم یہاں بھوکے پیاسے ذبح کر دیے جائیں گے، ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ ویسے تو ہم نے تمہارے گھر کے بڑوں سے کہہ دیا ہے کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، ظالم اپنے اپنے وارثوں کو دفن کر دیں گے، مگر ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہوں گی۔ اے بچوں، اگر ظالم کے ڈر سے تمہارے گھر کے مرد اور عورتیں نہ آ سکیں تو تم ایک کام کرنا، کھیلتے کھیلتے یہاں آنا اور اپنے ہاتھوں سے چند مشت خاک اٹھا کر ہماری بے گور و کفن لاشوں پہ ڈال دینا۔ آپ تصور کریں، آپ سوچیں، حسین کی مظلومیت کیا ہے، حسین کی غربت کیا ہے۔ غریب کسے کہا جاتا ہے؟ غریب اسے کہا جاتا ہے، ویسے تو دنیا میں غریب کی بہت سی ڈیفینیشن ہے، غریب کی بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن دراصل غریب وہ ہے کہ جس کی موت پردیس میں ہو، غریب وہ ہے کہ جسے غسل و کفن نہ ملے۔ تاریخ میں ایک ایسا غریب بھی گزرا ہے، ایک ایسے خاندان کے غریب بھی گزرے ہیں کہ جن کی لاشیں کربلا میں غریب الوطن ہیں، پردیس میں ہیں، بے جرم و خطا شہید کیے گئے ہیں۔
جن کی لاشوں کو غسل و کفن نہ ملا۔ حسین ابن علی بنی اسد کے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کھیلتے ہوئے آنا اور ہماری لاشوں پر چند مشت خاک ڈال دینا۔ اللہ اکبر! تصور کریں، سوچیں، فرزند زہرا، فرزند رسول کہ جس نے یتیموں، غریبوں، سائلوں، مسکینوں سب کی دلجوئی کی، سب کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے، اگر میں آپ کو مدینے لے کے چلوں اور اس بات کا احساس دلاؤں کہ تاریخ کہتی ہے کہ مدینے میں یہ حسین کی ماں فاطمہ ہیں، یہ حسین کے بابا علی مرتضیٰ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی سوالی کو اس در سے خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیا۔ تاریخ کہتی ہے اسی مدینے کے اندر ایک بچی ہے جو اپنی ضعیف ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ ماں دن بھر مزدوری کرتی ہے، جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اسے لے کے آتی ہے، اور دن بھر انتظار کرنے والی وہ اکیلی بچی جب ماں شام کو مزدوری کر کے کچھ لے کے آتی ہے تو اس سے شکم سیر کرتی ہے، پیٹ بھرتی ہے۔ یہ ماں بیمار پڑ گئی، 1 روز گزر گیا، 2 روز گزر گیا، 3 روز گزر گیا۔ جب کئی روز گزر گئے، بیمار ماں کے قریب یہ بچی پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اپنی ماں سے کہتی، اماں کیا مدینے میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر پہ جا کر میں سوال کروں، میرا سوال پورا کیا جائے؟ ماں نے آواز دی، ہاں، رسول کی بیٹی کا گھر ہے، علی کا گھر ہے، حسنین کا گھر ہے، جاؤ وہاں سوال کرو، تیرا شکم سیر ہو جائے گا، تیری بھوک جو تجھے ستا رہی ہے، جو تیرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا ہوا ہے، اسے پورا کر دیا جائے گا۔ تاریخ کہتی وہ معصوم بچی پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلی، قدم کہیں رکھتی ہے، اس کے قدم کہیں پڑتے ہیں، لڑکھڑاتی، ٹھوکریں کھاتی ہوئی بطول کے گھر کا پتہ پوچھتی ہے، فاطمہ کے گھر کا پتہ پوچھتی ہے۔ جیسے ہی دہلیز پر پہنچی، در پہ قدم رکھا، آواز دی، میں ایک یتیمہ ہوں، سوال کرنے آئی ہوں۔ جیسے ہی آواز فضا کے کانوں میں پہنچی، فضا نے آواز دیا، شہزادی ایک یتیمہ آئی ہوئی ہے اور سوال کر رہی ہے۔ بطول تڑپ گئیں، کہا اس بچی کو فوراً بلاؤ۔ بچی بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، بیٹا تیرا کیا سوال ہے؟ آواز دی، میری اماں نے اس در کا پتہ بتایا ہے، میری ماں مزدوری کرتی تھی، بیمار ہے، میں بھوکی ہوں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا جاتا ہے۔ فاطمہ نے فضا سے آواز دی، فضا میرے حسنین بھی 3 روز کے بھوکے ہیں، جاؤ ابو الحسن کہاں ہیں، ابو الحسن کو بلاؤ۔ ابو الحسن مسجد میں تھے۔ تاریخ کہتی فضا نے خبر دیا، ابو الحسن دوڑتے ہوئے آئے، بطول نے گھر کا کچھ اثاثہ دیا اور کہا، ابو الحسن یہ یتیمہ آئی ہے، سوال کر رہی ہے، یہ بھوکی ہے۔ ننھے حسنین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، علی کی بیٹی زینب ام کلثوم اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ تاریخ کہتے ابو الحسن بازار گئے، اسے گروی رکھا، چند روٹیاں اور خرمے لے کر کے آئے، اس بچی کے سامنے فاطمہ نے رکھ دیا، کہا بیٹا سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، سیر ہو لو۔ تاریخ کہتی یہ بچی لقمہ اٹھاتی ہے، منہ تک لے جاتی ہے، کھاتی ہے، اس کے بعد کچھ حصے کو نکال کر الگ رکھتی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لا کے کہتی، شہزادی میں سیر ہو گئی، میرا پیٹ بھر گیا، دعائیں دی۔ فاطمہ نے کہا بیٹا یہ جو بچا ہوا ہے اسے اپنے ساتھ لیتی جاؤ، اس لیے کہ تیری ماں بیمار ہے۔ بچی رو کے کہتی، بی بی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حسنین کئی روز کے بھوکے ہیں، اس گھر میں بچے کئی روز سے فاقہ کر رہے ہیں۔ فاطمہ رو کے کہتی ہیں بیٹا تو یتیم ہے، تیرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، حسنین کے سر پہ باپ کا سایہ ہے۔ میں کہوں گا کربلا میں بھی ایک یتیم آیا ہوا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، نہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے۔ باپ سر پہ ضربت کھا کے سو گیا، ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا، محسن کی شہادت ہو گئی، رات کی تنہائی میں بطول کا جنازہ دفن کیا گیا، بھائی حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، پردیس میں آیا ہوا یہ غریب جسے مجبور کیا گیا ہے کہ مدینے کی سرزمین چھوڑ کر کربلا کی طرف آئے اور کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا، بنی اسد کے بچوں سے اس انداز میں اپنے دفن کیے جانے کے اہتمام کی گزارش کر رہا ہے کہ بچوں کھیلتے ہوئے آنا اور ہمارے جنازے پر چند مشت خاک ڈال دینا۔ تاریخ کہتی ہے ایسا مظلوم نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا، نہ قیامت تک اس کی کوئی نظیر مل سکے گی۔ ہاں یتیموں کے ساتھ کیسے امت پیش آئی ہے، تاریخ کہتی ہے اسی حسین کی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے،
باپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی، وہ بچی جو باپ کے بنا ایک لمحہ نہیں رہتی، وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، دن بھر بھائیوں کی آغوش میں رہتی تھی۔ عزیزوں، آپ تصور کریں، سوچیں، باپ کو اس کی نظروں کے سامنے سر و تن میں جدائی کی گئی، سب کی لاشوں کو روندا گیا، خیمے جلا دیے گئے۔ وہ دن آئے گا، تاریخ دیکھے گی، سورج گواہ بنے گا، چاند گواہ بنے گا، تاریخ گواہ بنے گی کہ بطول کا چمن اس انداز میں اجڑے گا کہ یتیموں کو پرسہ اس طریقے سے دیا جائے گا کہ رخسار پہ نیل کے نشان ابھریں گے، دامن جلایا جائے گا، خیمے میں آگ لگا دی جائے گی، پردیس میں مسافر اس انداز میں مصائب پڑ رہے ہوں گے۔ اے آقا حسین، آپ کے بعد ہمارے سر پہ وارث کون ہے؟ بیویوں کے ہاتھ پس پشت باندھ دیے جائیں گے اور 11ویں محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کے جائے گا۔ یہی وہ کربلا ہے جو 2 محرم کو حسین آئے۔ 8 دن کی مہمان نوازی امت نے کس انداز میں کی کہ 10 محرم کو بطول کا چمن اجڑ گیا۔